الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر وقال اللہ تعالی فی مقام الآخر یا ایہا المزمل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ہم سیرت کا مطالعہ کرنے میں جو ہے پچھلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ تمام واقعات کر چکے تھے، اینڈ جو آخری چیز ہم نے ڈسکس کی تھی یا دیکھی تھی وہ بیسیکلی آپ علیہ السلام کا گھر آنا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ان کو تسلی دینا اور ان کو سمجھانا اور ان کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں ان کو یاد کرانا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کریں گے کیونکہ آپ ایسے ہیں جو کہ ہمیشہ سے لوگوں کا خیال کرتے ہیں، ظلم نہیں کرتے، مدد کے لیے پہنچتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں۔ اینڈ اس میں ہم نے بات کی تھی کہ کتنا یہ اہم ہے کہ جب ہم کسی کو پریشان دیکھیں تو اس کی تھیراپی جو ہے وہ کس جہت سے کی جاتی ہے۔ دوسری چیز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کو کہتی ہیں وہ یہ ہے کہ میرے ہی ایک جاننے والے ہیں، عزیز ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ اس زمانے کے آپ سمجھیں بیکاز اس سے پہلے جو دین تھا وہ نصرانیت تھا، کرسچینٹی تھا، اس کے ایکسپرٹ ہیں، اور کرسچنز میں جو لوگ حق دین پہ رہ گئے تھے یعنی جو موحد تھے، جو ان کا ٹرینٹی کا جو ایشو ہے جس میں شرک ہے وہ نہیں کرتے تھے، تو شی سیڈ کہ میں ایک شخص کو جانتی ہوں اور میں آپ کو ان کے پاس لے جاؤں گی، ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو آپ کو فرشتہ نظر آیا اور یہ جو آپ واقعات بیان کر رہے ہیں کہ ان کی کیا حقیقت ہے۔ اینڈ اس آدمی کا نام جو ہے ورقہ بن نوفل تھا، اینڈ ہی از نون ٹو بی اے کرسچن حنیف، رائٹ۔ اور ورقہ بن نوفل کی جو رہائش ہے وہ مکہ مکرمہ سے ایکچولی کچھ دور تھی، یعنی یہ مکہ کی آؤٹسکرٹس میں رہا کرتا تھا۔ اینڈ اگلے دن جو ہے یا چند دنوں بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ جو ہے وہ تشریف لے جاتے ہیں ورقہ بن نوفل کے پاس یہ پوری بات سمجھنے کے لیے۔ اچھا، اس پہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سا نقطہ یہ ہے کہ مورخین نے یہ سوال لکھا کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ نبی جو ہے وہ غیر نبی کے پاس جا رہا ہے پوچھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اینڈ دا رسپانس دیٹ دے گیو ٹو دس از دس کہ پہلی بات یہ کہ اس پوائنٹ ان ٹائم تک ایک جو اس کی ایکسپلینیشن دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی جسے کہتے ہیں نا مکمل پکچر کی سمجھ نہیں آئی تھی، تو ہی نیڈیڈ somebody ٹو ایکسپلین ٹو ہم کہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اینڈ دوسری بات یہ کہ ود ریگارڈس ٹو کہ یہ وحی کس طرح نازل ہوتی ہے اور کیا نہیں ہوتا، ورقہ بن نوفل کا علم جو ہے وہ اٹ واز ایپٹ، اٹ واز فٹنگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سمجھیں، اور دیٹس واٹ شوز ٹو یو کہ علم کی کیا اہمیت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ورقہ بن نوفل کے پاس جاتے ہیں اور اس کو جو پورا واقعہ ہے وہ بتاتے ہیں، تو اب ورقہ آپ سمجھیں یعنی ایک بوڑھے آدمی ہیں، یعنی ان کی عمر جو ہے کم و بیش 80 سے اوپر ہے، کچھ تو کتابیں یہ کہتی ہیں کہ ان کی بینائی بھی جو ہے تقریباً جا چکی ہے، اینڈ ہی از ان دا لاسٹ فیو منتھس آف ہز لائف، یو کین ٹیل کہ بالکل زندگی کے آخری کچھ مہینوں میں ہے۔ اینڈ یہ آپ سے کی ساری بات سن کے جو ہے نا ان کو کہتے ہیں کہ کاش کہ میں جوان ہوتا، ٹھیک ہے، کہ اور میں اس وقت تک زندہ رہ سکتا، ٹھیک ہے، کہ جب تک کہ جو ہے نا آپ کو میری مدد کی ضرورت ہوگی کہ میں بھی اس دین کے لیے کچھ کر سکتا۔ اور پھر اسی میں کہتے ہیں کہ یہ جو فرشتہ آپ جس کی بات کر رہے ہیں نا، یہی وہ فرشتہ ہے جو پچھلے انبیاء کی طرف وحی لے کے آتا تھا۔ تو یعنی گو کہ آپ سے کو تائید کر دی کہ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نعوذ باللہ ہلوسینیٹ کر رہے ہیں، یا آپ کو کسی قسم کا شک نہیں کرنا چاہیے، یہی معاملہ جو ہے پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں کاش آپ کی مدد کر سکتا جب آپ کے لوگ آپ کو جو ہے نا شہر سے باہر نکال دیں گے۔ اینڈ آپ سمجھو کہ آپ سے اس بات پہ ایسے جیسے نا چونک اٹھتے ہیں کہ میرے لوگ مجھے شہر سے باہر نکال دیں گے۔ اینڈ اس کو اس طرح سمجھیں کہ نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کے ساتھ جیسا وقت گزارا تھا اور جو ریپیوٹیشن بلڈ کی تھی، تو یہ بات ناممکنات میں سے تھی کہ اللہ کے نبی کو کیسے وہ لوگ نکالیں گے، یعنی جو شخص صرف خیر لے کر آیا ہے، جس کی زندگی ان کے سامنے ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ نکال دیں گے۔ اینڈ آپ سے نے ورقہ بن نوفل سے بس یہی سوال کیا، اینڈ ورقہ کہنے لگا کہ کہ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ پیغام لایا ہو اور اس کے لوگوں نے بنیادی طور پر شروع میں جو ہے نا اس کو نہ جھٹلایا ہو اور اس کے ساتھ ہاسٹیلٹی نہ کی ہو اور اس کو جو ہے نا تنگ نہ کیا ہو، رائٹ۔ اور یہ اصل میں پیغام صرف اللہ کے نبی کے لیے نہیں تھا، یہ ہمارے لیے بھی آج پیغام ہے کہ جب بھی ہم اللہ کا کلمہ جو ہے بلند کریں گے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے راضی ہو رہے ہیں، بلکہ علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر سب راضی ہو رہے ہیں تو آپ کو پریشان ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پیغام میں کچھ گڑبڑ ہے، رائٹ۔
because the sunnah of the masses, using the word sunnah in context, ٹھیک ہے کہ عرف عام یہ ہے لوگوں کا کہ لوگ ہمیشہ جو ہے نا حق بات کو جھٹلاتے ہیں، اور اس کا تعلق آپ سے نہیں ہوتا ہے، اس کا تعلق لوگوں کی غفلت اور ان چیزوں سے ہوتا ہے۔ بہرحال ورقہ بن نوفل کے پاس جانا یہ بھی ہمیں اس کی اہمیت کو باور کرواتا ہے کہ جب انسان اہل علم کے پاس جاتا ہے کوئی بات پوچھنے کے لیے تو وہیں سے آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں، اینڈ ہمیں بھی جب دین میں مسئلہ ہو تو ایک تو ہم جو ہے نا اپنی سائیکولوجیکل سٹیٹ کو ضرور بہتر کریں، وہ آپ کو تسلی سے ہو سکتا ہے، کوئی دوست تسلی دے سکتا ہے، کوئی آپ کے بڑے تسلی دے سکتے ہیں، بٹ وہ جو اسپیسیفک مسئلہ ہے اس کو ضرور ایسے شخص سے پوچھنا چاہیے جو کہ اہل علم ہے اور جو کہ آپ کو اس پہ صحیح رہنمائی کر سکتا ہے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب سمجھیں کہ پہلی وحی اتر گئی، اینڈ ان 5 آیات کو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ اپنے اون میں کچھ زیادہ انفارمیشن رکھتے نہیں ہیں، اینڈ یو ٹاکنگ اباؤٹ دا ہولسٹک دین آف اسلام، تو نہ اس میں معاملات ہیں، نہ اس میں عبادات کا ذکر ہے، نہ اس میں کوئی اور ایسا معاشرت ہے، تو بس 5 آیات ہیں جو انسان کو پڑھنے کا کہہ رہی ہیں اس اعتبار سے کہ اپنے رب کے نام پہ پڑھو جس نے تمہیں سب سکھایا۔ تو اب آپ سمجھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیکاز یاد کریں کہ نبی علیہ السلام کا دل اس سے پہلے بھی وحی کے لیے بےتاب تھا، وحی سے مراد یعنی گائیڈنس کے لیے بےتاب تھا، رائٹ، ہی واز لوکنگ فار آنسرز، وہ جواب چاہ رہے تھے۔ اینڈ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس امید میں ہے کہ اب اللہ مجھے اچھا اف دس از واٹ اٹ از تو اللہ تعالیٰ ول ٹیل می کہ کیا ہوتا ہے۔ اینڈ اب ایک عجیب چیز ہوتی ہے جس کو ہم سیرت میں فترت وحی کہتے ہیں کہ اب وحی آنا جو ہے وہ منقطع ہو جاتی ہے، لائک پہلی 5 آیات کے بعد ہی وداؤٹ اے ڈاؤٹ تاریخ پہ اس پہ اتفاق ہے کہ اس کے بعد جو ہے دیر از سائلنس۔ اب یہ سائلنس کتنا ہے اس پہ اختلاف ہوا ہے، ٹھیک ہے، اینڈ سم ہیو سیڈ کہ وہ کچھ دنوں کا سائلنس تھا، سم ہیو سیڈ کہ وہ کچھ مہینوں کا سائلنس تھا، اینڈ کچھ نے تو یہاں تک کہا کہ یہ 1-2 سال یہ سائلنس رہا، رائٹ۔ بہرحال اس میں جو سب سے بہتر اوپینین ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اعتدال والا ہے، اور اکثر اسکالرس کی بھی یہی رائے ہے کہ اٹ لاسٹڈ فار اباؤٹ 40 days اور سو، رائٹ۔ ابن عباس کا جو قول ہے اس میں بھی یہی ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ 40 دن تک کم و بیش جو ہے، بٹ یہ ضرور پتہ ہے ہمیں کہ ایک طویل عرصے تک، اور وین یو آر اینکشیسلی ویٹنگ فار سم تھنگ، بائی دا وے، ٹھیک ہے، وقت گزرنا بند ہو جاتا ہے، رائٹ۔ تو واٹ ایور ٹائم اٹ واز اٹ فیلٹ لانگر ٹو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اینڈ آپ کو سیرت میں ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس ہی کہتے ہیں کہ آپ سے جو ہے نا مکے کی وادیوں میں اب پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی ہرا جاتے ہیں کئی مرتبہ، ہی از ہوپنگ کہ شاید جبرائیل علیہ السلام ہرا پہ آئیں گے، بٹ ایبسولوٹ سائلنس، رائٹ، عجیب کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ اینڈ عجیب اللہ تعالیٰ آپ سمجھو کہ ایک ایسا سبق دکھا رہے ہیں، ہمارے نبی کو ایک بات سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہی ول کم آن دا اسکیجول آف اللہ تعالیٰ، وہی اللہ کی مرضی سے آتی ہے، ہمارے نبی کی مرضی سے نہیں آتی، رائٹ۔ اینڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریکٹیکلی جو ہے نا عاجزی سکھائی جا رہی ہے، رائٹ، بیکاز آپ علیہ السلام کو وہ صبر ان کے اندر پیدا کیا جا رہا ہے کہ ہی ہیز ٹو بی پیشنٹ، بٹ یہ آسان نہیں تھا، رائٹ۔ اور اس پروسیس میں ایسے بھی مواقع آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں جو اوریجنل مورخین نے لکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ڈاؤٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، پورے ایکسپیرینس پہ جو ہے نا کویسچن مارک لگانا شروع ہو جاتے ہیں، کہ ان کو بےتابی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اگر یہ سچ ہے تو کیوں اللہ رب العزت جو ہے نا آگے کیوں جو ہے جواب نہیں دے رہے، کوئی وہ نہیں دے رہے۔ اینڈ انڈرسٹینڈ دس دیٹ ایٹ نو پوائنٹ ڈز دا پروفٹ کویسچن اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ سے کوئی گلہ ہے یا شکوہ ہے، رسول اللہ اپنے ہی حالات پہ اور اپنی اس پہ جو ہے نا پریشان ہے کہ یہ کیا وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اینڈ some have even said that he wanted to jump off of a cliff, right, because he just didn't know کہ how to handle this. The uncertainty was کیا کہتے ہیں really hard for him، وہ بہت مشکل تھی ان کے لیے اس ساری سچویشن کے ساتھ ڈیل کرنا۔ اینڈ دین the next وحی comes۔ اب اگلی وحی کیا ہے اس پہ بھی اختلاف ہے، بٹ آئی ول فالو اے پرٹیکولر ورژن اینڈ دین میں اینڈ پہ اس کو کورابوریٹ کر دوں گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ کہ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہرا تشریف لے کے گئے ہوئے تھے، غار ہرا، اینڈ وہاں سے واپس اترتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز آتی ہے کہ کوئی ان کا نام پکار رہا ہے، اینڈ the prophet looks ahead and he doesn't see anybody، پیچھے دیکھتے ہیں ان کو کوئی نظر نہیں آتا، لیفٹ دیکھتے ہیں، رائٹ دیکھتے ہیں، he doesn't see anybody، اینڈ آپ ایسے سوچو کہ if you are in the middle of nowhere and آپ کو کوئی آپ کا نام لے تو your natural instinct is not to look up. Eventually the prophet looks up and he sees Jibreel alayhi salam again, ٹھیک ہے، and Jibreel actually is in his full form and he's resting on a kursi.
ٹھیک ہے, on a throne between the heavens and the earth. And that terrifies the Prophet so much کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اپنے گھٹنوں کے بل گر جاتے ہیں. And the Prophet again gets up and he starts running, ٹھیک ہے, and آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں, دوبارہ کہتے ہیں زملونی زملونی, ٹھیک ہے. اینڈ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سمجھ جاتی ہیں کہ کیا معاملہ ہے, and she covers the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم up. اینڈ اب جب اللہ کے نبی جو ہے نا آپ سمجھو اس covered state میں ہے, ٹھیک ہے, now the verses of the Quran are revealed. The first, اس پہ بھی اختلاف ہے کہ ان دو صورتوں میں سے بھی پہلی کون سی تھی, ٹھیک ہے. I think this is the سورہ مدثر is the first one. Personally I feel that. تو اللہ تعالیٰ is now speaking to the Prophet and he's saying یا ایہا المدثر, ٹھیک ہے. Now عجیب اس میں ایک خوبصورتی بھی ہے کہ اب پہلی مرتبہ گو کہ ایسے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں, ٹھیک ہے. The previous 5 آیات, ٹھیک ہے, there is no mention of the Prophet being addressed directly. It starts with اقرا, کہ پڑھو, ٹھیک ہے. بٹ یہاں یا ایہا المدثر, ٹھیک ہے, کہ اور مدثر کے معنی ہے وہ شخص جس نے اوڑھنی لی ہوئی, ٹھیک ہے. او یو who's enveloped in a garment, ٹھیک ہے. یا ایہا المدثر, یہ ہمارے نبی کا نام بھی ہے مدثر, ٹھیک ہے. قم فانذر, اٹھو یعنی کھڑے ہو جاؤ, and start warning people. انذر از لوگوں کو خبردار کرنا شروع کر دو, ٹھیک ہے. تو اب پہلا حکم آ رہا ہے اس اعتبار سے کہ آپ کو جو ہم نے پیغام دیا ہے آپ نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اور اپنے رب کی جو بڑائی ہے اس کو بیان کرو. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اور اپنے کپڑوں کو پاک کرو. اب اس کا جو معنی ہے نا کپڑوں کو پاک کرنا, اس کا ایک معنی تو لٹرلی ہے کہ اپنے لباس کو صاف رکھو, اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھو, رائٹ, یعنی پیورٹی ان دا فل سینس, ٹھیک ہے. وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ, ٹھیک ہے, اور یعنی یو شوڈ سورٹ آف میک ہجرہ فرام آل سورٹس آف سنز. فَاہْجُرْ از ٹو سورٹ آف گو اوے, ٹھیک ہے. وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ, اینڈ دین وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ, ٹھیک ہے. اینڈ ڈونٹ سورٹ آف confer favor to get anything. اس کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں نا تو کبھی اس سے کسی احسان کی توقع نہیں کرنی چاہیے, اینڈ اسپیشلی ود دین. یعنی the Prophet is being reminded کہ جب آپ لوگوں سے اچھائی کریں تو ان سے کسی قسم کی کوئی امید مت رکھیں. ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام دیم, ٹھیک ہے. کیا ان کو کوئی احسان جتلائیں مت, بٹ یہ توقع مت کریں کہ وہ آپ پہ کوئی احسان کریں گے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, اور اپنے رب کی خاطر جو ہے صبر اختیار کریں. اور اس میں اشارہ تھا نبی علیہ السلام کے لیے کہ یہ جو ہم نے آپ کو مشن دیا ہے, ڈونٹ تھنک دس ول بی اے پیس آف کیک, رائٹ. ڈونٹ تھنک کہ آپ کھڑے ہو کے دین کی طرف بلائیں گے اور لوگ آ جائیں گے. اس میں آپ کو بہت صبر کرنا پڑے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مکی دور پورا جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کو ہر اعتبار سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے. تو یہ پہلی 7 آیات جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ریویل کرتے ہیں. اور اسی طرح دوسری جو صورت ہے یا ایہا المزمل, ٹھیک ہے, او who is wrapped up in the garment, قم اللیل الا قلیلا, that stand at night except for a little, نصفہ او انقص منہ قلیلا, half of it or lessen it from it a little bit, right. So this is now referring to the fact کہ اب کہا جا رہا ہے کہ اے مزمل, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کھڑے ہوں اور رات میں عبادت کریں, ٹھیک ہے. تو عبادت کا حکم جو ہے وہ یہاں دے دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس عبادت والے پارٹ کو سمجھو, پھر میں اس کو اکٹھا کرتا ہوں کہ انیشلی مسلمانوں کے لیے قیام اللیل فرض تھا, ٹھیک ہے. اینڈ اس میں عجیب حکمت ہے, رائٹ. دیر ور نو ادر پریئرس, رائٹ. سم سے کہ یہ پڑھا کرتے تھے, جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں 2 نمازیں تھیں وہ پڑھتے تھے, بٹ اس طرح باقاعدہ فرض ہونے کا جو ہے نا تذکرہ نہیں آتا, ٹھیک ہے. بٹ کیونکہ نماز تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ معراج کے موقع پہ جو بالکل مکے کے اینڈ پہ ہوتا ہے تب جا کے فرض ہوگی, رائٹ. بٹ یس, قیام جو ہے انیشیل ایرا میں وہ کیا تھا, وہ فرض تھا. ہاں, اور اس سے پہلے جو ہے اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ہمیشہ فرض رہا. یعنی the tahajjud prayer was always first for the Prophet. He prayed all his life, right. But for the initial Muslims قیام جو ہے اس کو مینڈیٹری کر دیا گیا. اینڈ یہ اتنی زبردست چیز ہے کہ آپ سوچیں کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو بھول جائیں اور ایک بات پہ غور کریں کہ آنے والے جو آئندہ 10 سال ہے جو ہم پڑھیں گے بھی, اس میں کس کس طرح کی مشکلات کو جھیلنا پڑا ہے مسلمانوں کو. اینڈ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کیا ہے کہ آپ نے ریٹیلیٹ نہیں کرنا, آپ نے صبر کرنا ہے. یو تھنک صبر از ایزی؟ یعنی صبر آسان ہے کہ آپ کو دن رات مارا جا رہا ہے. یعنی آپ سوچو نا, ہم سے آج فلسطینی بچوں کی ویڈیوز نہیں دیکھی جاتی,
حالانکہ وہ ہم سے کتنا دور ہے، ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ صحابہ کے لیے صبر آسان تھا. تو وہ کس چیز نے ان کو یہ صلاحیت دی کہ وہ یہ صبر کر سکیں؟ قم اللیل الا قلیلا، یہ جو قیام ہے، جو اللہ نے ان کو توفیق دے دی کہ راتوں میں کھڑے ہو کے میرے بندے مجھ سے باتیں کرو. بیکاز a lot of times صحابہ تو آپس میں بھی مل نہیں پاتے تھے، کیونکہ قریش مکہ ان کی زندگی جو ہے نا عذاب کر دیں گے. ٹھیک ہے، کتنے صحابہ ایسے ہیں جو گھروں پہ نہیں بتا سک رہے کہ ہم مسلمان ہو گئے، ان کو وہ کسی سے بات نہیں کر سکتے. what is the only hope that they have? the مصلی. اینڈ واللہ آج بھی جو ہے نا جب انسان تنہا ہوتا ہے تو ہمیں تب احساس ہوتا ہے کہ مصلی سے زیادہ جو ہے نا مضبوط چیز کوئی نہیں ہے، کہ جب انسان اپنے رب سے بات کرتا ہے تو وہ ہے. تو اصل قیام کا مقصد یہ تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ سے بات کرے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا اپنا دل ہلکا کرے. اینڈ اب آپ دیکھیں گے کہ ان پہلی 3 صورتوں میں ٹھیک ہے سارے دین کا خلاصہ ایک اعتبار سے موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے کنسیڈر دس لائک اے ٹرائنگل. میں ہمیشہ ایسے سمجھاتا ہوں، اور اس ٹرائنگل کے ٹاپ پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا چیز رکھ دی؟ اللہ نے کہہ دیا اقرا، ٹھیک ہے، کہ پڑھو، جس کے معنی، جس کی بنیاد جو ہے وہ علم کی ہے، کہ ہمارے دین جو ہے میں علم از دا فاؤنڈیشن آف ایوری تھنگ. نالج ہیز ٹو بی دیئر. اینڈ بائی دا وے اسلام میکس نو بائیفرکیشن. ٹھیک ہے، اسلام کوئی تفریق نہیں کرتا دینی علم اور دنیاوی علم میں. یہ تو ہم نے کالونائز ہونے کے بعد یہ تفریقیں پیدا کی ہیں. اسلام ہر طرح کے علم کو علم سمجھتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کا علم جو ہے وہ فضیلت رکھتا ہے دیگر سائنسی علوم پر، بٹ ہر چیز کی ضرورت ہے. بٹ علم از ایٹ دا سینٹر، ٹھیک ہے، ایٹ دا ہارٹ آف ایوری تھنگ، کہ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرے. اینڈ جس کے پاس وہ علم ہے تو وہ اس علم سے کیا کرے؟ تو پھر دوسری چیز کیا ہے؟ اقرا کم. اور یہ کون سا کم ہے؟ کم فانذر، کہ اب اس علم کے ذریعے سے جو تم نے سیکھا ہے، سمجھا ہے، لوگوں تک یہ بات پہنچاؤ، لوگوں میں دعوت کرو، لوگوں کو خبردار کرو، ڈراؤ نہیں، لوگوں کو اچھی بات بتاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ، لوگوں کی فکر کرو. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا یہ کام ہے، ہم وہ امت ہیں جس نے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، بلغوا انی ولو آیا، کہ آپ سے ہم نے فرمایا کہ ایک بھی اگر آیت جو ہے وہ تم تک ہو تو لوگوں کو پہنچاؤ. ٹھیک ہے، تو یہ دوسری چیز کہ علم کے ساتھ دعوت کرنا لازم ہے. اور پھر تیسری چیز کیا ہے کہ دیکھیں اس علم اور دعوت کے ساتھ ہمیں جو ضرورت ہے چیز وہ کیا ہے؟ قم. ٹھیک ہے، قم اللیل الا قلیلا، کہ رات میں کھڑے ہو کے اللہ کے آگے پکارنا، جس کا براڈر میننگ یہ ہے کہ عبادت. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر انسان اس عبادت والی چیز کو ختم کر دے گا تو عین ممکن ہے کہ یہ علم اور یہ خبردار کرنا اپنی نفس کے لیے ہو رہا ہوگا، اس میں اللہ رب العزت ہوں گے ہی نہیں. انسان اللہ کے بجائے اپنی مسجد کی طرف دعوت دے رہا ہے، اپنے فرقے کی طرف دعوت دے رہا ہے، اپنی ذات کی طرف دعوت دے رہا ہے. اور آج ہم یہ کتنی دفعہ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، کہ دین کے کام میں کتنے مخلص لوگ داخل ہوتے ہیں اینڈ کہیں نہ کہیں دے لوز ٹریک. اینڈ اس لوز ٹریک ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ آپ ہمیشہ دیکھیں گے ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کمی ہے. جہاں علم میں کمی ہے، غلط دین پڑھانا شروع ہو جاتے ہیں. عبادت بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، دعوت کا بھی جذبہ ہے، بٹ علم ٹھیک نہیں ہے تو غلط پڑھاتے رہیں گے. اینڈ اس کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ غلط پڑھا رہے ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ نہیں چلتا، آپ غلط کو صحیح سمجھ کے پڑھا رہے ہوتے. کتنی دفعہ ہم سب کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز کر رہے ہیں تو کوئی آ کے کریکٹ کرتا ہے کہ یہ ایسے نہیں. تو علم کا ٹھوس ہونا، یا جیسے کہتے ہیں اگر نہیں بھی ہے 100% تو پوچھ کر چلنا، سمجھنا چیزوں کو، اس کو گہرائی میں دیکھنا، یہ چیز ہے. اور دوسری بات یہ، کئی دفعہ لوگوں کے پاس علم ہے، اس علم سے جو نفع وہ لیتے ہیں وہ صرف اپنی ذات کی عبادت تک لیتے ہیں، بٹ دعوت کا کوئی جذبہ نہیں ہے. اینڈ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم ایکچولی جو ہے نا وہ یہ دعوت نہیں اٹھاتے. اینڈ میں اس دن بھی یونیورسٹی میں ایک جگہ بات کہہ رہا تھا کہ انڈرسٹینڈ دس، جب ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں ہم دعوت نہیں کر سکتے، یہ جھوٹ ہے. ہم ہر وقت دعوت کر رہے ہیں. دا مومنٹ یو اسٹیپ آؤٹ آف دس بلڈنگ، آپ دعوت کر رہے ہیں. آپ کا اپنا وجود دعوت کر رہا ہے جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یا آپ دین کی طرف دعوت کر رہے ہیں، یا دعوت صرف زبان اور واعظ اور بیان سے نہیں ہوتی. دعوت تو آپ کا کردار ہے، آپ کا وجود ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا سب کچھ ہے. اور اصل میں ہم اس ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں. آج ہم نے اس کو آؤٹ سورس کر دیا نا کہ دین کی بات کوئی اور کرے. دیکھو کتنی افسوس کی بات ہے کہ اس قدر آؤٹ سورس کر دیا ہے کہ اپنے والد کے انتقال پہ بھی وہ باشعور بیٹا، مسلمان بیٹا کیا کہہ رہا ہے کہ میں نہیں دعا کر سکتا، کوئی اور دعا کروا دے.
میں کسی کو نصیحت نہیں کر سکتا، حالانکہ سب سے زیادہ عبرت اس کے لیے باپ کے مرنے پہ، کوئی اور آ کے بیان کر دے۔ میں نہیں غسل دے سکتا، کوئی اور آ کے غسل دے دے۔ میں جنازے پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی اور آ کے جنازہ پڑھا دے۔ یہ سب دعوت کے موقع تھے۔ صحابہ نے اصل دعوت تو اپنی تجارت سے کی، اپنے اسفار میں کی، اپنی گورننس سے کی۔ جیسے ہم آج بیان کرتے ہیں نا، ایسے نہیں ہوتا تھا۔ وہ تو چلتے پھرتے ان کی ذات ایسی تھی کہ دعوت ایمینیٹ ہو رہی ہوتی تھی۔ تو اصل یہ بات سمجھنا ہے مجھے اور آپ کو کہ ہم سب دعوت کر رہے ہیں، اینڈ انفارچونیٹلی اگر ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں تو ہم دین کے خلاف دعوت کر رہے ہیں اپنے اعمال سے، دین کے حق میں نہیں کر رہے۔ اینڈ لوگ اثر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ لوگ اثر نہیں لیتے، ہر سطح سے اثر لیتے ہیں لوگ۔ تو اس لیے دعوت بھی ضروری ہے۔ تو تینوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور تینوں چیزوں کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور آپ سمجھیں کہ یہ بنیاد جو ہے اللہ تعالیٰ نے سیٹ کی سورہ علق، سورہ مزمل اور سورہ مدثر میں، کہ اللہ نے یہ تین چیزیں جو ہے نا ہمارے نبی کو بتائیں کہ یہ تینوں چیزیں جو ہے نا آپ کو لے کر چلنا ہے۔ اب اس موقع پہ بیکاز ہم آگے بھی وحی کی بات کرتے رہیں گے، تو ویری کوئکلی دیکھیں میں آپ کو بہت جلدی سے بتانا چاہتا ہوں کہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح آیا کرتی تھی۔ تو ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس میں 7 مختلف طریقے ہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آتی تھی، ان سب کا جو ہے نا ذکر کیا ہے۔ دیکھیں the first ٹھیک ہے is in the form of true dreams، ٹھیک ہے in the form of true dreams، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے خواب ملتے تھے، اور یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ انبیاء کے جو خواب ہیں وہ سچ ہوتے ہیں اور وحی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلی جو ہے وہ یہ ہے in the form of true dreams، ٹھیک ہے۔ the second is basically کہ he received messages in his heart and mind from the angel without seeing the angel، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ کے نبی جو ہے، جیسے اس کو آپ اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دل پہ جو پیغام ہے وہ انسپائر کیا جاتا تھا، بٹ وہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا نہیں کرتے تھے۔ تو یہ دوسرا طریقہ تھا۔ تو یو کین رائٹ یا یو کین تھوڑا نوٹ دس ڈاؤن کہ his heart was directly inspired by اللہ سبحانہ وتعالی، ٹھیک ہے۔ the third is کہ کبھی کبھی جو ہے جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے اور وہ انسانی شکل میں آتے تھے۔ اور اس میں بھی بائی دا وے کبھی ان کو لوگ دیکھ سکتے تھے، کبھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اور یہ بھی عجیب، میں کل بھی سن رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ جب وہ انسانی شکل میں آتے تھے تو کس شکل میں آتے تھے؟ کسی بھی شکل میں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اربوں انسان بنائے ہیں، اللہ ایک اور کوئی ایک یونیک شکل کریٹ کر دیتے جو جبریل کے لیے خاص ہوتے، یہ ہر دفعہ شکل بدل دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو چنا جن کا نام دہیہ کلبی ہے، اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں دہیہ کلبی، وہ خوبصورت آدمی، تو ہمیشہ جبریل ان کی شکل میں آتے تھے، رائٹ۔ کئی مرتبہ جو ہے دہیہ کلبی، ٹھیک ہے۔ تو کئی مرتبہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں سمجھتی تھی کہ رسول اللہ دہیہ کلبی سے بات کر رہے ہیں، اور مجھے بعد میں پتہ چلتا تھا کہ وہ جبریل ہے۔ The prophet could pick, but just think what a way of honoring دہیہ کلبی۔ عجیب اللہ کی شان، کہ کچھ تو کیا ہوگا ان صحابی نے، رائٹ، کہ اللہ رب العزت ان کو اس طرح آنر کرتے ہیں کہ جبریل جب آتے ہیں تو وہ دہیہ کلبی کی شکل لے کر آتے ہیں، رائٹ۔ سو دیٹ واز دا تھرڈ تھنگ کہ جبریل انسانی شکل میں آتے تھے۔ چوتھی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو he would hear the ringing of bells, right, and this was the hardest for the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھنٹیوں کی سی بجنے کی آواز آتی تھی، ٹھیک ہے، and some say this was the wings of Jibreel، والا there is debate over this، and اتنا اس کا دباؤ ہوتا تھا ہمارے نبی پہ کہ شدید سردی کے موسم پہ کہ باوجود آپ سے کو پسینے سے بری حالت ہونا شروع ہو جاتی تھی، اور اگر اللہ کے نبی جو ہے سواری پہ بیٹھے ہوتے تو سواری بیٹھ جایا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی ایک صحابی ایک مرتبہ کہتے ہیں نا کہ وہ میری گود میں سر رکھے تھے تو کہ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کہ میری گود جو ہے ران جو ہے نا وہ کرش ہو جائے گی، کہ اتنا دباؤ تھا۔ تو دیٹ واز دا فورتھ تھنگ ان دا فارم آف رنگنگ آف بیلز۔ دین بیسیکلی جبرائیل علیہ السلام جو ہے، ایک پانچواں جو طریقہ ہے کہ وہ اپنی اصل شکل میں تشریف لاتے تھے، ٹھیک ہے، اصل اینڈ یہ جو ہے صرف 2 مرتبہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ کل 2 مرتبہ ہوا ہے، جس میں سے پہلی مرتبہ جب سورہ علق اتری، ٹھیک ہے، تو وہ ہے، ٹھیک ہے۔ the sixth is basically کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے ہمارے نبی کو اٹھاتے ہیں اور آسمانوں تک لے جاتے ہیں، which is famously the story of معراج، ٹھیک ہے، اور اللہ براہ راست جو ہے ہمارے نبی کو جو ہے وہ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ نہیں سوری
There are two parts of it. So this is the sixth one کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں تک لے جاتے ہیں اور ان کو براہ راست جو ہے وحی دیتے ہیں جو کہ معراج کے موقع پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور جو آخری اور ساتواں ہے وہ بیسیکلی اسرا کا جو سفر ہے, دو سفر کی بات کرتے ہیں نا, اسرا اور معراج. تو وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں کہ وہ حکم دیتے ہیں ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, جیسے جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اسینڈ کر رہے ہیں ہیونس کی طرف, تو اللہ تعالیٰ جو ہے through basically his own order speaks to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but there is no obviously the Prophet is not seeing Allah subhanahu wa ta'ala in any sense. تو بہرحال یہ مختلف طریقے ہیں جس طرح نبی علیہ السلام کو جو ہے کیا کہتے ہیں وحی اتاری جاتی ہے, جیسے ان کو یہ سب کچھ بتایا جاتا ہے. اس بات پہ میں ایک اور بات بھی کلیریفائی کر دوں, بیکاز ہمارے یہاں ہم ایک بائیفرکیشن کرتے ہیں قرآن اور حدیث کی کہ یہ دو ہمارے سورسز ہیں. وحی کی جو بنیادی کیٹیگری ہے نا, اس کے اندر دو کیٹیگریز ہیں, وحی ہے مطلوع اور وحی غیر مطلوع, ٹھیک ہے. یعنی فارمل ریویلیشن اینڈ انفارمل ریویلیشن. فارمل ریویلیشن, ٹھیک ہے, وحی مطلوع وہ قرآن کریم ہے, ٹھیک ہے. انفارمل ریویلیشن وہ ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال یہ سب چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. وما ينطق عن الهوى, that whatever the prophet says وہ اپنی طرف سے نہیں ہے. جو کچھ بھی اللہ کے نبی کہتے ہیں, جس کو آج ہم سنت میں بھی شمار کرتے ہیں, وہ بھی در حقیقت وحی کی ایک قسم ہے. ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بھیج دیا اور ان کے پاس قرآن تھا اور باقی جو وہ کہہ رہے تھے وہ کوئی اپنی خواہش سے کہہ رہے تھے اور خود فگر آؤٹ کر رہے تھے. وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ایک طرح کی انسپریشن تھی. اینڈ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں سنت کی عظمت جو ہے نا وہ قرآن سے کم نہیں ہونی چاہیے. یس, حجت کے پوائنٹ آف ویو سے ہم قرآن کو ایک درجہ ایسا دیتے ہیں جو جس میں سنت جو ہے نا پیرل نہیں ہو سکتی, بٹ اٹ از اسینشلی سم تھنگ دیٹ از فرام اللہ تعالیٰ, رائٹ. سو یہ بہرحال جو ہے پہلی جو چند صورتیں ہیں وہ اس اعتبار سے جو ہے نازل ہوتی ہیں. اب کچھ تھوڑی سی جو ہے بات اس چیز پہ کر لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے اس پیغام کو جو ہے فارورڈ کرنے میں کس طرح چلتے ہیں. سو ہو از دا فرسٹ کنورٹ, رائٹ. پہلا صحابی کون ہے جس نے دین قبول کیا. اینڈ دیر از اے لاٹ آف ڈبیٹ اوور دس کہ کون تھا کون نہیں تھا, اینڈ اس کو ایکچولی کورابریٹ کیا جاتا ہے ہر اعتبار سے. وداؤٹ اے ڈاؤٹ آئی وڈ سے دیٹ دا فرسٹ پرسن ٹو ایکسیپٹ اسلام از خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ, رائٹ. اینڈ دیٹ آلسو آور سسٹرز شوڈ نو از اے ٹریمینڈس آنر فار دیم کہ جو پہلی مسلمان کیا کہ جو پہلا مسلمان ہے وہ ایک عورت ہے after the Prophet sallallahu alaihi wasallam himself obviously, but he is the bringer of the message, right. So so some say she is the first woman, and that just shows to you کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا زبردست مقام ہے. And about her, by the way, like ان کا جو رول ہے نا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ عجیب ہے. یعنی اس سے پہلے تو as a wife she has supported the Prophet in so many senses, فائنینشلی, اکنامکلی, ایموشنلی, ٹھیک ہے, سائیکولوجیکلی, ہر موقع پہ وہ ہمارے نبی کے ساتھ کھڑی, ٹھیک ہے. اینڈ اب آپ یہ دیکھو گے کہ اللہ کو حضرت خدیجہ کتنی عزیز ہے کہ ایک موقع پہ جبریل علیہ السلام اتر آتے ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ جبریل علیہ السلام آگے ہمارے نبی کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اے نبی دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابھی خدیجہ کمرے میں داخل ہوں گی, ٹھیک ہے, اینڈ وہ آپ کے لیے کچھ لے کے آ رہی ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ اللہ از سینڈنگ ہر سلام فار خدیجہ, اور میں جبریل بھی خدیجہ کو سلام کہتا ہوں, ٹھیک ہے. اینڈ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں ان کی حکمت دیکھیں کہ وہ یہ سننے کے بعد کیا کہتی ہیں, ٹھیک ہے, بیکاز یو کی ناٹ سے وعلیکم سلام ٹو اللہ, آپ اللہ کو سلامتی نہیں بھیج سکتے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے خود السلام ہے, ٹھیک ہے. تو شی سیز دیٹ اللہ هو السلام, دیٹ کہ اللہ تو خود سلامتی ہے, اینڈ شی گیوز سلام ٹو جبرائیل علیہ السلام. But what an honor that Allah subhanahu wa ta'ala sends Jibreel down. وہ فرشتے جو کم اترتے ہیں کسی اور وجہ سے, he just came down to say that God sends his salam to Khadija. And our sisters today think that اللہ تعالیٰ عورت کو عزت نہیں دے رہے, اللہ رب العزت عورت کو حقوق نہیں دے رہے, right? Who is more blessed than these women, right? کہ Jibreel comes down to take his salam. One would think it's not even befitting for God to say salam to his slave of his, but that's the honor that Allah Ta'ala places in us, right? And ہم ان چیزوں کا احساس نہیں کرتے, and yet ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھنس جاتے ہیں کہ اللہ نے ایسے کیوں کیا, ایسے کیوں نہیں کیا. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. تو the first convert, ٹھیک ہے, the first female to convert is خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے. Amongst the free males, ٹھیک ہے,
what you will generally hear is کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. And آپ سے کی ایک حدیث بھی ہے جہاں رسول اللہ نے فرمایا کہ کہ ابو بکر was the first to believe in me. ٹھیک ہے. اینڈ یہاں جو فرسٹ کا لفظ ہے نا یہ کمپیریٹیو سینس میں نہیں ہے, اٹ ایکچولی مینس امنگس دا بالکل جو شروع کے پہلے 4-5 لوگ ہیں. ٹھیک ہے. کہ یعنی کہ ہی نیور, اینڈ دا پروفٹ سیڈ, حدیث کا مفہوم یہ ہے, ہی سیڈ کہ جس سے بھی میں نے بات کی نا تو انہوں نے کچھ سوچا, دے وانٹیڈ سم ٹائم ٹو تھنک, اینڈ فار ابو بکر ہی نیور تھاٹ. اینڈ یو شوڈ جسٹ تھنک کہ یہ ابو بکر ہی کر سکتے تھے. کہ امیجن دا پروفٹ سیز ٹو یو that this has happened, and he says ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah. And I think Abu Bakr رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا یہ صفت تھرو آؤٹ ہز لائف کیری کرتے ہیں. یہ جو ان کا ساتھ ہے نا, یہ جو سپورٹ ہے ان کی, this is what earns him the maqam that we sort of see that he has today, right? تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی الگ شان ہے. اب میں ان کی سٹوریز میں نہیں جاؤں گا بیکاز ہم یہ وقت آنے پہ ہر ایک کو کریں گے. The third is علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. اینڈ سیدنا علی کی اپنی شان ہے کہ ایک 10 سال کے بچے میں اتنا شعور ہے. ٹھیک ہے. اتنی سمجھ ہے. ٹھیک ہے. حضرت علی کا واقعہ یہ آتا ہے کہ در حقیقت اصل میں سیدنا علی کو بھی بتایا نہیں تھا. تو حضرت خدیجہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ نماز ادا کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اینڈ سیدنا علی جو ہے نا اچانک کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں. اینڈ ہی سیز دیٹ آپ کیا کر رہے ہیں. ایک چھوٹا بچہ آ کے پوچھتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بٹھاتے ہیں اور اس کو جو ہے نا ان کو بتاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اینڈ دی آئیڈیا آف ون گاڈ. اینڈ امیجیٹلی سیدنا علی جو ہے وہ ایک اسلام قبول کر لیتے ہیں. اب حضرت علی کا واقعہ بڑا جو ہے نا زبردست ہے. سیدنا علی بیسیکلی اب پہلے جب ساری بات سن لیتے ہیں نا تو وہ اللہ کے نبی کو کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا اپنے والد سے پوچھ کے آپ کو بتاؤں گا. جو بچوں کا ایک انسٹنکٹ ہوتا ہے, حالانکہ ہی لیوز ود دی پروفٹ. اینڈ دین سم تھنگ انٹرز ہز ہیڈ اینڈ ہی سیز نہیں, آئی وانٹ ٹو ایکسیپٹ اسلام. ٹھیک ہے. اینڈ ہی سیز این امیزنگ سینٹینس. He said, Allah did not ask my father when he was making me. اللہ نے میرے والد سے تو نہیں پوچھا تھا مجھے بنا, تو why should I ask my father? اینڈ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ عقل کے ناخن لو کہ جی میں مشورہ کر کے داڑھی رکھوں گا. ریلی. ٹھیک ہے. میں مشورہ کر کے پردہ کروں گی. واقعی یہ مشورہ کر کے ہوتا ہے کہ سارا گھر بیٹھ جائے, آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی یہ پردہ کرے یا نہ کرے. تو اماں کہہ رہی ہیں نہیں نہ کرو, ابا کہہ رہے ہیں کرو. ٹھیک ہے. بھائی کہہ رہا ہے چلو دیکھ لو تمہاری مرضی ہے. اور اب آپ نے پنچایت کے بعد فیصلہ کیا کہ ہاں نہیں ایسا کرتے ہیں کہ ابھی نہ صرف ہیڈ اسکارف لینا شروع کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح داڑھی پہ بیٹھ کے مشورہ ہو رہا ہے کتنی لمبی ہونی چاہیے. آپ نے کہا چلو کوئی نہیں, بہت نہیں کرتے, تھوڑی کر لیتے. ٹھیک ہے. یہ آج ہم چاہتے ہیں. کسی میں صحابہ میں سے کسی نے یہ نہیں کیا. جب ان کو سمجھ آ گئی سمعنا واطعنا, بس اٹ. کوئی یعنی جب حق واضح ہو گیا نا آپ کے سامنے, آپ کو بات پتہ چل گئی, تو پوچھنا کس سے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اینڈ ایک 10 سالہ بچے کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ جب اللہ نے مجھ سے نہیں پوچھا, ٹھیک ہے, تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ کیا کہتے ہیں وہ کروں. تو سیدنا علی جو ہے آپ آگے دیکھیں گے کہ کس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایون اپنے اس بچپن میں کیسے جو ہے نا لڑکپن میں سپورٹ کرتے. ٹھیک ہے. اینڈ دین ون نیم دیٹ گوز مسنگ از ون آئی کوٹ ٹو یوز دس, کہ ون آف دا ارلیسٹ کنورٹس, اینڈ ہز نیم شوڈ آلویز بی دیئر, از ورقہ بن نوفل. ورقہ بن نوفل شورلی از اے مسلم. بیکاز اچھا ان کا ذکر سیرت میں کیوں نہیں آتا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ جو ہے نا وہ انتقال کر جاتے ہیں کچھ ہی مہینوں کے بعد, جو ہے نہیں پاسز اوے, تو ہی ڈزنٹ لیو لانگ انف ٹو کنٹریبیوٹ. جیسے انہوں نے کہا بھی تھا کہ آئی وش میں زندہ رہ پاتا. ٹھیک ہے. بٹ دیر از ون حدیث, اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ میں جو ہے ورقہ کو کیا کروں, میں ان کو جنت میں دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے, اینڈ جو انہوں نے ڈائلاگ کہا اس کا مراد یہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر چکے تھے. ٹھیک ہے. وہ مان چکے تھے کہ رسول اللہ جو ہے نا وہ ہوئے. اینڈ بائی دیٹ اکارڈ تھنک اباؤٹ اٹ, Waraqah bin Nawfal was the first Muslim to pass away and the first Muslim to go to Jannah in that sense. عجیب, اللہ کی شان دیکھو. اور میں اکثر اس پہ نا when the Jews and the Christians make a lot of noise کہ ہمیں کیسے پتہ ہے اسلام ٹھیک ہے نہیں ہے, تو ہمیشہ ان کو کہتا ہوں کہ ان کو ایک بات یاد کرانی چاہیے کہ آپ ہی کے علماء نے ہمارے نبی کو پہچانا تھا اور تائید کی تھی, نہیں کیا تھا. It was the Christian scholars and the Jewish scholars who recognized the Prophet sallallahu alaihi wasallam and said that our books had predicted کہ یہ شخص آئے گا. So you are going against your scripture, not us. Right? So اس لیے ہمیں کوئی بھی چیز سے پریشان ہونے کی یا
شرم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. وی بلانگ ٹو دیٹ نوشن کہ ہم اس بات کو جو ہے وہ کریں. اور اب آپ دیکھو کہ اللہ کی کیا شان ہے. ان 4 کنورٹس کے بعد ورقہ بن نوفل, خدیجہ, علی اینڈ ابو بکر, ٹھیک ہے, اس کے بعد جو اگلا راؤنڈ آف کنورٹس ہے جن کی ہم سٹوریز کل انشاءاللہ کچھ کریں گے, ٹھیک ہے, وہ سب کے سب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ اسلام لے کے آتے ہیں. اینڈ دیٹ از ہاؤ اللہ تعالیٰ ہیڈ چوزن ابو بکر, کہ کیا شان ہے ابو بکر کی, کہ وہ کس طریقے سے اللہ رب العزت جو ہے نا ابو بکر کو چنتے ہیں, کس طریقے سے ابو بکر کا جو ہے نا کہ اسٹیٹس کو اور سب کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے, مورال کو آپ کیا جاتا ہے. اچھا, اب جو اس میں دوسرا پرسپیکٹیو ہے, یعنی وہ یہ ہے کہ اس کے بیکاز ابھی ہم بالکل انیشیل ایرا کی بات کر رہے ہیں اور ابھی اسلام جو ہے پبلکلی نہ دعوت دی جا رہی ہے نہ بات کی جا رہی ہے. فترت وحی ایک مرتبہ نہیں ہوتی. یہ جو وحی کا منقطع ہو جانا ہے نا, ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا, یہ ایکچولی شروع کے دور میں 2 دفعہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اینڈ ان 2 صورتوں کے بعد بائی دا وے اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ بیکاز کئی لوگوں کا اس پہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ تھا, اگر کل قرآن یہ اترا ہوا تھا تو آپ علیہ السلام کو کیسے پتہ تھا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے, وضو کیسے کرنا ہے. تو باقاعدہ آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو ہے نا وضو کے ارکان اور نماز کے ارکان سکھا کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہی کمز اینڈ ہی سورٹ آف teaches the prophet all of that, and اسی کے ذریعے سے پھر آپ سے جو ہے مسلمانوں کو سکھاتے ہیں, پھر لوگ یہ نماز پڑھا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب ایک جو ہے نا دوبارہ جب وحی منقطع ہوتی ہے تو اللہ کے نبی کا دل دوبارہ بے چین ہونا شروع ہو جاتا ہے. اینڈ دا سیکنڈ ٹائم وحی منقطع کی جاتی ہے تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا his love for the Quran is so much, his love for talking to Allah subhanahu wa ta'ala, not talking, receiving guidance from Allah subhanahu wa ta'ala is so much کہ آپ سے جو ہے پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اب اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے نبی کو کیا کرتے ہیں کہ قرآن نازل کرتے ہیں in the form of arguably I would say one of the most beautiful surahs of the Quran, and that is Surah Duha, right. اب اسی جو لوگ یہ آرڈر فالو کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایکچولی اس سے پہلے جو ہے نا سورہ دوحہ سے پہلے سورہ نون جو ہے وہ نازل کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, جس میں ایکچولی اس کی چند آیات ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے اللہ کے نبی کو کہ آپ اپنے آپ کو ڈاؤٹ مت کریں, ٹھیک ہے. اللہ swears by the pen and he says that oh Muhammad you are not a mad man, ٹھیک ہے, آپ مجنون نہیں ہیں, آپ یہ مت سوچیں کہ آپ جو ہے نا مجنون ہیں, ٹھیک ہے. and this is a tasalli that Allah Ta'ala is giving, ٹھیک ہے. but now when revelation does not come for a few days, Allah subhanahu wa ta'ala reveals to the Prophet sallallahu alaihi wasallam Surah Duha, and this is like the entire first chapter. This is the first time an entire chapter has been revealed, ٹھیک ہے, to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and it begins by again the swearing of oaths, ٹھیک ہے. یہ بھی عجیب اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا ایک وہ ہے. and you have to understand آج بھی we swear in the name of Allah. کیونکہ جب ہم کسی بات کی اہمیت کو انسسٹ کرنا چاہتے ہیں نا we swear. Now God doesn't swear by his own name, he swears by things of this world which are his creation. We're not allowed to do that, ٹھیک ہے. بٹ جب اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں نا تو اس چیز کا اعزاز جو ہے نا اس کا آنر بڑھ جاتا ہے. تو he begins by saying وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى, right, کہ by the forenoon after sunrise, right, by the morning light, ٹھیک ہے, وَاللَّيْلِ and by the night when it darkens, when it جب وہ پھیل جاتی ہے, ٹھیک ہے. But because this surah has been personalized to such a degree, تو کچھ مفسرون اس کا ترجمہ ایسے کرتے ہیں کہ وَالضُّحَى refers, because it refers to the light actually, ٹھیک ہے. It refers to the fact کہ اللہ رب العزت after days of pause in revelation is now saying, ٹھیک ہے, وَالضُّحَى, اے محمد ہمیں آپ کے چمکتے چہرے کی قسم. اینڈ اگر اللہ نے یہ قسم اٹھا لی ہے نا تو just imagine, I think the first sentence by God and all uncertainty just goes away, ٹھیک ہے. آپ کو لگ رہا ہے نا کہ کوئی آپ سے ناراض ہے, بات نہیں کر رہا, پتہ نہیں کدھر ہے, and then you see him and he smiles at you and says کہ میرے پیارے, ٹھیک ہے. and then you don't even have to ask, just by the fact کہ جس طرح اس نے آپ سے بات کی, تو کہ ہمیں آپ کے چمکتے چہرے کی قسم. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى, لیل here refers to the darkness, right, اور ہمیں آپ کی کالی زلفوں کی قسم.
ٹھیک ہے. خیر یہ میں نے کہا یہ اختلافی ترجمہ ہے بیکاز اس پہ جمہور کی رائے یہی ہے کہ اٹ ریفرز ٹو دا سن لائٹ اینڈ دا وہ, بٹ دیر از این اوپینین دیٹ اسٹیٹس دس, بٹ اس سے آگے از آل اباؤٹ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دس از ان سیٹس آف 3 and 3. ٹھیک ہے. اینڈ یو سی دا حکمت آف دا قرآن کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, ما ودعک ربک وما قلی, کہ اے محمد آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے. ما ودعک ربک وما قلی, اور نہ ہی وہ آپ سے نفرت کرتا ہے. آپ کیوں سوچ رہے ہیں کہ آپ کے اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا؟ ٹھیک ہے, نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے. سو اللہ تعالیٰ بگنز بائی گیٹنگ ٹو دا پوائنٹ اسٹریٹ آف. ٹھیک ہے کہ جو ہمارے نبی کے دل میں ہے نا, این اس کا جواب اللہ ہمارے نبی کو قرآن میں دے دے, کیونکہ ہم نے نہیں چھوڑا آپ کو, نام آپ سے جو ہے نا نفرت کرتے ہیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, اور آپ کا جو آنے والا وقت ہے وہ پچھلے وقت سے ہمیشہ بہتر ہوتا چلا جائے گا. یا دوسرا ترجمہ, آپ کی آنے والی زندگی آخرت جو ہے وہ بہتر ہوتی چلی جائے گی. رائٹ, یعنی دا آفٹر لائف ول بی بیٹر دین دس دنیا. اور تیسری وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, کہ ان قریب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو اب تینوں چیزیں ہو گئی نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے, ہم آپ سے ناراض نہیں ہیں, پہلی بات ہو گئی. دا پرسنل ریلیشن شپ ہیز بین سیٹ رائٹ. اللہ تعالیٰ فیوچر کے بارے میں بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ ہمیشہ بہتر ہوگا دیکھنا, تو ابھی کی پریشانی مت ہو. اور تیسرا اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان ٹرمز آف دا دنیا اور وٹ ایور یو وانٹ, ٹھیک ہے, آپ کو اتنا عطا کیا جائے گا کہ دیکھنا آپ خود راضی ہو جائیں گے. تو 3 small sentences, all problems resolved. And then Allah begins by saying, now Allah is asking the Prophet, right, alam yajidika yatiman fa'awa, ٹھیک ہے, کہ it's like کہ don't you remember کہ آپ یتیم تھے, ٹھیک ہے, اور ہم نے آپ کو ریفیوج دی, ہم نے آپ کو پناہ دی. ٹھیک ہے. اب یہ جو آیت ہے نا الم یجدک یتیما فآویٰ, یہ اصل میں پہلی والی آیت پہ سوال ہے کہ جب اللہ نے کہا نا کہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے, آپ سے ناراض نہیں ہیں, جیسا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یاد نہیں کہ پہلے بھی آپ یتیم تھے اور ہم ہی نے آپ کو ریفیوج دی تھی. صحیح کہ صحیح کہ ہم بھی کئی دفعہ کہتے ہیں کہ یار میں نے پہلے کب چھوڑا ہے تمہیں, اینڈ وی میک انسٹنسز آف دا پاسٹ, ہم ماضی یاد کرواتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یاد نہیں ہے بات, الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ, اینڈ آپ جو ہے یو ور اناویئر آف دا قرآن آف پروفیٹ, کہ آپ کے پاس یعنی آپ ایک طرح سے گمراہی کہہ سکتے ہو نا اس کو, فہدیٰ, اور ہم نے آپ کو ہدایت دی. یو ور لاسٹ ان دا ڈارکنیس آف دس ورلڈ ٹرائنگ ٹو سیک میننگ, فہدیٰ, ہم نے آپ کو گائیڈ کیا. تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اینڈ دین ووجدک عائلا فاغنیٰ, اینڈ آپ غریب تھے, اینڈ وی میڈ یو سیلف سفیشینٹ, ہم نے آپ کو غنی بنایا. دس کوڈ آلسو ریفر ٹو دا حالات آف دا پروفیٹ, اینڈ دین ہاؤ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد اور سب چیزوں کے بعد کیا کچھ ملا. اب آپ یہ سوچو کہ کتنا خوبصورت ربط ہے, بات کرنے کا طریقہ کتنا ہوا ہے, بیکاز ہمارے نبی غمزدہ ہے, پریشان ہے. اللہ رب العزت جو ہے پہلے تسلی دیتے ہیں اور پھر سوال پوچھتے. اگر اللہ سوال پہلے پوچھ لیتے اور پھر تسلی دیتے تو وہ تو سوالوں پہ ہی شاید جو ہے نا آپ سے تم پریشان ہو جاتے ہیں. اینڈ یو ہیو ٹو ریممبر دس از ویل کہ جب ہم لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں, بیفور یو سیٹ دیئر پرسپیکٹیو رائٹ کہ بھائی آپ ایسے ہی پریشان ہو رہے ہیں, give them تسلی, encourage them, and then because so that they come back to their normal level, and پھر ان کو سمجھائیں. and then اللہ تعالیٰ آخری 3 آیات میں کیا کہہ رہے ہیں, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, کہ اس لیے پھر آپ بھی جو ہے نا یتیم کو جھڑپی مت دیں, اس کو مت جھڑپیں, اس کو اوپریس مت کریں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور اسی طرح جو بیسیکلی سائل ہے, سوال کرنے والا ہے, اس کو آپ دھتکاریں مت, اس کو ریپلس مت کریں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور اپنے رب کی نعمتوں کو جو ہے وہ پکارتے رہیں. اب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ چند دن کا وہی نہ آنا, ٹھیک ہے, سارا جو ہے نا زیرو سے ملٹیپلائی ہو جاتا ہے جب اللہ آپ سے اتنے خوبصورت انداز میں بات کر دے. اینڈ یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے. میں آپ کو بتاؤں, اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب اللہ اپنے کسی محبوب بندے کو محروم کرتے ہیں نا کسی چیز سے, آج بھی ہے یہ, اور وہ بندہ بس توکل کی حالت میں رہتا ہے, صبر سے رہتا ہے, اللہ اس کو ہمیشہ کچھ ایسا عطا کرتے ہیں, دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ہونا ہی ہونا ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ ساری تکلیف جو ہے نا وہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو جاتی ہے. میرا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ صبر ہی ایگزیبٹ نہیں کر پاتے, ہم اس سے پہلے ہی بکھر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس سے پہلے ہی اتنے گلے کر چکے ہوتے ہیں, اتنا جو ہے نا ناشکری کر چکے ہوتے ہیں, اتنے ہم کیا کہتے ہیں اللہ کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں
کہ ہم اس خوبصورتی کو، اس ایمان کی حلاوت کو محسوس ہی نہیں کرتے. تو قرآن تو ایکچولی جو ہے نا ہمیں یہ امپاور کرنے کے لیے ہے. اور سورہ دوحہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سائیکولوجیکلی اس سورت سے بہتر کوئی آپ کے ٹرامے کو ریزالو نہیں کر سکتا. بیکاز آپ سوچو یہی ساری آیتیں ہم پہ اپلائی ہوتی ہیں، رائٹ؟ یہی ساری آیتیں وما ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا. نو میٹر ہو یو آر، ویئر یو کم فرام، رائٹ؟ اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا. اینڈ یو نو میں کیسے آپ کو اس کی گارنٹی دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم یتیم نہیں ہو سکتے تھے؟ اور اللہ نے ہمیں اپنے نبی کی امت میں سے بنا دیا. چھوڑنا ہوتا تو کافر پیدا کرتے، چھوڑنا ہوتا تو ہم شرابوں کی نشوں میں دھت ہوتے، اللہ کے بارے میں سوچ بھی نہ سکتے ہوتے، پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آنے والا وقت بہتر ہوگا پچھلے سے. کتنی دفعہ ایسے نہیں ہوا کہ ہم کسی مشکل میں تھے اور ہمیں لگ رہا تھا ہم اس سے باہر نہیں نکلیں گے، اللہ نے آنے والے وقت کو بہتر کیا ہمیشہ. You thought it's impossible to get out of it. Allah helped you. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ کہہ رہے میں عنقریب دوں گا. اللہ نے نہیں دیا ہمیں. وی آل کمپلین پاکستان کے حالات کتنے خراب ہیں، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، کووڈ آیا پتہ نہیں. aren't we surviving? aren't we living الحمدللہ؟ وہ عافیت یہی ہے نا کہ انسان کے پاس سب کچھ ہے. تو یہ تو عین صورت جو ہے نا ہم پہ ہوا فٹ ہوتی ہے، بٹ انسان بہت ناشکرا ہے، انسان بھول جاتا ہے ان چیزوں کو. تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن سے ایسے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے جو ہے صحابہ کرام اور ہمارے نبی جو ہے اس کو پڑھا اور سمجھا کرتے تھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.